ریکویسٹ کرتا ہوں شیخ الیاس زبری مکی سے آپ 2 لفظ بیان کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین جلسہ، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا ایک موقع مجھے عنایت فرمایا۔ میں روشن گروپس آف انسٹیٹیوشن اور روشن پبلک اسکول کے چیئرمین صاحب اور دیگر تمام ذمہ داروں کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے خطاب کرنے کے لیے ایک موقع فراہم کیا۔ صبح سے آپ کی اس مجلس میں حاضر ہوں۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے نشاطات میں نے دیکھے اور ان بچوں کو تیار کرنے کے لیے جو معلمات کا گروپ یہاں محنت کیا ہے، اندازہ لگا بڑی محنت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے اور اس ادارے کو روز جیسے جیسے ایک ایک سال گزرتا جاتا ہے تعلیمی، اسی قدر انہیں ترقی عطا فرماتا رہے۔ مختصر سے عرصے میں کافی محنت انہوں نے بچوں پر کی ہے اور الحمدللہ صبح سے جو پروگرام میں نے دیکھا اس سے اندازہ لگا کہ یہ بڑے عزائم یہ رکھتے ہیں اور ان کے سامنے بڑا بہترین مستقبل کا خاکہ ہے۔ امت مسلمہ کے نو نہالوں کے عمدہ مستقبل کے لیے یہ کار فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے۔ حاضرین کرام، ہم لوگ اسلامی تاریخ اور خاص طور پر ہندوستان کے اندر ہم سے پہلے جو بادشاہ، نواب، خلفاء یہاں پر گزرے ہیں، کرناٹک کے بہت سے علاقوں میں ان کے آثار پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ہم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان لوگوں نے جو آثار چھوڑ گئے ہیں، ان کو عبرت حاصل کرنے کے ارادے سے ان کا ٹور کرنا، ان کو دیکھنا، اور سیاحت کہتے ہیں اس کو، ٹورزم، سیاحت کرنے کے اوپر ترغیب دیا ہے۔ تو اسلام کے اندر قرآن مجید کے آیات ہم کو اگلے اقوام کے بقایا جو یہاں پر موجود ہیں انہیں دیکھنے، انہیں سیر کرنے، اس کی ترغیب کیوں دی ہے؟ ذرا غور کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کا عروج و زوال کے اسباب، قوموں کے بقایا، آثار قدیمہ ہم لوگ دیکھنے سے انداز لگتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر وہ کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حکومت کے باغ ڈور، مملکت، سیاست، ریادت، قیادت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، اور پھر وہی شان و شوکت سے زندگی گزارنے والوں کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان لوگوں پر ایک ایسا زوال بھی آیا جس کے اندر وہ لوگ اپنا نام بھی باقی نہیں رکھ سکے،
ان کا وجود ختم ہو گیا، کچھ آثار ان کے یہاں پر رہ گئے۔ تو حاضرین کرام، ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں۔ ہم لوگ جو قومیں ترقی یافتہ ہوئیں اور پھر دنیا سے وہ ختم بھی ہو گئے، لیکن اسلام باقی ہے اور ہم باقی ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں دنیا کے اندر روشن کیا، ترقی دی، ملک کے باغ ڈور انہوں نے سنبھالے اور اللہ کے نام کو انہوں نے باقی رکھا، اور آج تک اللہ کا نام باقی ہے اور یہ دین باقی ہے اور باقی رہے گا۔ تو ایک آیت شریفہ ڈاکٹر آر محمد صاحب نے آپ کے سامنے حوالہ دیا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو اس آیت شریفہ کے اندر ڈاکٹر صاحب نے اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلائی کہ آپ کو علم کا آغاز کرنے کے لیے کہا گیا ہے اللہ کے نام سے، رب کے نام سے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے فوری بعد اللہ کے نام سے پڑھنا، اللہ کے نبی پر، اللہ رب العالمین کی ذات پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، اسلام کو اپنانا، دین کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں ہم دینی علوم کے نام سے پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نمازوں کے اندر ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کو جو ہے اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ مانتے ہیں۔ تو یہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق کے پوری بات جو آیت شریفہ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ہے، الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، ڈاکٹر صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ ہم جس کو دینی علم سمجھ کر صرف کچھ دعائیں یاد کر لینا، نماز کا طریقہ سیکھ لینا اور شعائر دین کو ادا کرنا، اسی کے حد تک ہم لوگ دین سمجھتے ہیں، اور یہ آیت شریفہ کو ہم لوگ پڑھ کر سناتے ہیں اور اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دین کی اہمیت، دینی تعلیم کی اہمیت اصل دینی تعلیم ہی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے کہ اس آیت شریفہ کے فوری بعد کیا کہا ہے، الذی خلق، وہ پروردگار جس نے تم کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان کی پیدائش کے مراحل کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ دینی تعلیم نہیں ہے، یہ عصری تعلیم ہے، عصری تعلیم ہے یقیناً، کیونکہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں آپ لوگوں سے کہا جائے تو اس کو دین کی تعلیم ہے، برائے تبرک اس کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایسے سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بات کہی ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ جس چیز کو مدرسہ سمجھ کر قائم کریں گے مکمل عصری علوم کی یونیورسٹی بن جائے گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے چیئرمین صاحب اپنے سفر کے دوران علماء کرام سے ملاقات کے وقت جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ سناتے ہوئے وہ بتا رہے تھے، کافی اہم باتیں انہوں نے بتائیں کہ اپنی عملی زندگی کے اندر ہمارے بچوں کے اندر وہ کیفیت، وہ تعلیمی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام سے متعلق جو بھی امور انجام دینے ہیں وہ کسی کرائے کے مولوی کے محتاج نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے گھر کے سارے کام جو اسلام سے متعلق ہیں انجام دینے کی قابلیت ان کے اندر پیدا ہوں۔ اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گھر کے کسی فرد کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم لوگ بھاگتے ہیں کسی ملا جی کو بلانے کے لیے، جنازے کی نماز پڑھوانے کے لیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا باپ کا زیادہ درد رکھتا ہے، بیٹی باپ کا زیادہ درد اپنے سینے میں رکھتے ہیں، قریبی رشتہ دار زیادہ درد رکھتے ہیں۔ جو مولوی صاحب چند سکوں لے کر دعا کر کے چلے جائیں گے وہ کیا آپ کے ابا کے لیے، آپ کے گھر کے فرد کے لیے دل سے دعا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ
حقیقی معنوں میں مسلمان بننا ہے. اپنے گھر کے افراد کے اندر یہ قابلیت پیدا ہونی ہے کہ وہ دینی تعلیم کو سمجھ کر پڑھیں. قرآن مجید اور احادیث شریفہ جس تصور کے ساتھ ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ایک بنا بنایا رواج ہے. پڑھنے پڑھانے والوں کی ایک خاص شکلیں ہوتے ہیں, حلیہ ہوتا ہے. اسی تناظر میں ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ روشن انسٹیٹیوٹ کا جو روشن صاحب آپ کے چیئرمین صاحب نے یہ بار اپنے کندھوں لیا ہے, ہماری بحیثیت قوم, میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے, ایسی بات نہیں. ایک قوم کی ترقی کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تعلیم اس انداز میں ہو کہ ہم جو اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کرتے رہتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خانہ کعبہ کے اندر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جو دعا تمام علماء کے پاس تقریباً متفق ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان یہ مسنون دعا ہے. جتنے لوگ یہاں عمرہ حج کر کے ہیں سب جانتے ہوں گے. تو کتنی اہم ہے دعا. دیکھیے کوئی اور دعا وہاں پر ایسی پورے سند کے ساتھ اس کے مسنون ہونے کی حیثیت دیگر دعاؤں کے مقابلے میں یہ بالکل مسلم ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے اندر ساری دنیا کا مرکز خانہ کعبہ جیسی جگہ پر اس دعا کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے. اس دعا میں ہم پڑھتے کیا ہیں, اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت کے اندر بھی. دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی سرخ روئی, دونوں جگہ کی عزت, دونوں جگہ کی بھلائی بہبودی مانگنے کے لیے وہ تعلیم دی گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر محض ہم دنیا کے ہو کر رہ جانا نہیں ہے اور محض دین کے ہو کر رہ جانا نہیں ہے. محض دین کے ہو جانا ہے تو دین کا صحیح مفہوم ہونا ہے. دین دنیا جیسے دوسرے قوموں کے اندر سنیاس لیتے ہیں, پہاڑوں کی چوٹی میں جا کر زندگی گزار دیتے ہیں تو اس کو وہ لوگ باعث ثواب سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آدمی گوشہ نشین ہو جاتا ہے عبادت کے لیے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی تعریف کی جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتا ہے, لوگوں سے ہونے والے تکالیف کو برداشت کرتا ہے اور لوگوں کو ہونے والے تکالیف میں ان کو تکالیف کو دور کرنے کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے. تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف کی. یعنی اسلام کے اندر گوشہ نشینی, عزلت گزینی, تنہائی اس کے لیے جگہ نہیں ہے. تو انسان سماج کے اندر رہنا ہے, سماجی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ کیا ہے سماجی زندگی گزارنے کے لیے وہ تعلیمات ہم کو دے گئے ہیں. تو بات بہت لمبی ہو رہی ہے, دیکھ رہا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین اسلام کو حقیقی معنی میں سمجھ کر دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے ہمارا دین بھی بنے گا اور دنیا بھی بنے گی, اور اس کے لیے آپ کے اس ادارے والے کافی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان کاموں کے اندر مزید درستگی کے ساتھ ٹھیک طریقے سے انجام دیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ان محنتوں کو قبول فرمائے. اور تمام والدین جو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس ادارے میں اپنے بچوں کو لا کر داخل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے تمناؤں کو آرزوؤں کو پورا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شیخ.